محمد عرفان دمام، سعودی عربیہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کی کافی ویڈیوز دیکھتا ہوں، لیکن میں نفس کا شکار ہوں، کیسے روکوں اس کو؟ پوری دنیا ہی نفس کا شکار ہے، اس کو روکنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے دل کو نور بنانا سکھائیں۔ دل کو نور بنانا سکھائیں۔ جب دل میں اللہ کا نور بننا شروع ہو جائے گا تو وہ نور نفس تک بھی پہنچے گا، اس سے نفس کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک حدیث شریف میں ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو صاف پاک کر لیا تو پھر اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ایک قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ میں تو تمہارے نفوس کے پردے کے پیچھے چھپا ہوں، تم دیکھتے جھانکتے ہی نہیں اپنے اندر کہ میں کہاں ہوں۔ تو یہ نفس کو ہی تو پاک کرنا سب سے بڑی منزل ہے۔ قد افلاح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ جو نفس ہے ہاں، یہ ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے 7 روحوں کو رکھا ہے۔ 5 روحیں تو ہمارے سینے میں ہیں، اور حواس خمسہ کا تعلق بھی ان 5 روحوں سے ہے۔ لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سری، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، یہ 5 روحیں اور لطائف ہمارے سینے میں ہیں، اور ایک ہمارے سر میں ہے جس کی مدد سے ہم سوچتے سمجھتے ہیں، اس کا نام ہے لطیفہ انا، اور ایک ہمارے مقام ناف پر ہے۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی ہوا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، لیکن وہ میری صحبت میں پاک ہو گیا۔ تو اس کو جو پاک کرنا ہے وہ ہے اصل مسلمانی۔ یہ جو لطیفہ نفس ہے یہ شیطانی جرثومہ ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت وہ روح اور لطائف اس بچے کے اندر داخل کرتے ہیں جس سے وہ رونے لگتا ہے، اور برابر میں شیطان بھی کھڑا ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ کا حکم ہے کہ تو بھی اپنا جاسوس داخل کر دے تاکہ اس کا امتحان ہو۔ وہ پھر شیطانی جرثومہ داخل کرتا ہے اور وہ ہمارے مقام ناف پہ آ کے ٹھہر جاتا ہے، سمجھے؟ تو اب یہ شیطانی جرثومہ لطیفہ نفس ایک چھوٹا سا جرثومہ ہوتا ہے جب ہمارے اندر داخل ہوتا ہے، اور 12 سال میں یہ جوان ہو جاتا ہے، پورا جن بن جاتا ہے۔ یہی ہم کو غلط کاموں میں لگاتا ہے، یہی ہم سے فراڈ کراتا ہے، یہی ہم کو بے ایمانی کراتا ہے، یہی ہم کو دنیا میں گھسیٹتا ہے۔ اسی کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا رہتے ہیں۔ اچھے اچھے لوگوں کو شہوت کے جال میں پھنسا دیتا ہے، ذلیل و رسوا کرا دیتا ہے، اچھے اچھے لوگوں کو فراڈ اور بے ایمانی میں لگا دیتا ہے۔ یہ ہمارا لطیفہ نفس ہے۔ اس کو پاک کرنا ہی جو ہے مسلمانی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بننا تھا۔ تو یہ جو لطیفہ نفس ہے، جب تک یہ پاک نہیں ہوگا تو اللہ کی نظر میں ہماری کوئی وقت نہیں، ہم ناپاک ہیں۔ اگر یہ پاک نہیں ہے تو پھر وہ وہاں جا کے 7 کنکر مارنا بھی بیکار ہے، بلکہ وہ شیطان ہنستا ہوگا کہ دیکھو میں اس کے اندر بیٹھا ہوں اور یہ میرے اوپر کنکری مار رہا ہے، مارنی تو اپنے اوپر مار کیونکہ ہم سب کے اندر وہ شیطانی تو بیٹھا ہوا ہے جس نے ہم کو الجھایا ہوا ہے۔ اور یہ جو بڑے بڑے بزرگ بن گئے یہ اس لیے بن گئے کہ انہوں نے اس نفس کو پاک کر لیا، اس کے فتنے اور شر سے محفوظ ہو گئے۔
اس کے فتنے سے محفوظ ہو گئے، اس کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ جب تک ہم اپنے نفس کو پاک نہیں کریں گے تو وہ جو اس کی انانیت اور جو تکبر ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، یہی رہے گا۔ شیطان آپ میں موجود ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ بار بار وہی جملہ دہراتے رہتے ہیں جو آدم صفی اللہ کے سامنے شیطان نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے آگے، آدم کے آگے جھک جا، سارے ملائکہ جھک گئے، شیطان نے کہا میں نہیں جھکوں گا۔ کیوں بھائی؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، انا من النار وہو من الطین، مجھے تم نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں۔ جب تک وہ نفس آپ کے اندر ناپاک ہے، یہی جملہ آپ ہر جگہ سنیں گے، آئی ایم بیٹر دین ہم، آئی ایم بیٹر دین ہر، می، جو سہولت مجھے ملے مجھے، جو زمین جائیداد ملے مجھے، جو پیسہ ملے وہ مجھے، باقی کوئی نظر نہیں آئے گا۔ آپ کی کہانی آپ ہی کے گرد گھومتی رہے گی۔ انانیت، یہ جو میں ہے، یہی شیطان کا وجود ہے، اور جب یہ پاک ہو جاتا ہے تو میں نکل جاتی ہے۔ بلے شاہ نے کہا جدوں دی میں جوگی دی ہوئی، میں وچ میں نہ رہ گئی کوئی۔ یہ بزرگوں نے میں کوئی نکالا، جب یہ میں ایسے تھوڑی نکلتی ہے، اللہ کے نور سے کے ذریعے نکلتی ہے۔ کوئی نفس شکن بزرگ ہو، ولی اللہ ہو، اس کی حمایت حاصل ہو، تو پھر یہ نور کے ذریعے اس میں کو نکالتے ہیں، اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ مرشد کامل کا کام ہی یہی ہے کہ وہ دل کو بھی کلمہ پڑھائے اور نفس کو بھی۔ پھر یہ نفس جب کلمہ پڑھنے لگتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کلمے سے اس میں نور بننا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس میں نور بننا شروع ہو جاتا ہے، اب یہ اصلاح نفس ہے، نور بننا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ نفس امارہ سے نفس لوامہ، نفس لوامہ سے نفس ملہمہ، نفس ملہمہ سے نفس مطمئنہ۔ جب یہ نفس پاک ہو گیا، اب آپ اللہ کی نظر میں، اللہ آپ سے مطمئن ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ والا، میں اس سے مطمئن، تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں۔ تو سارا اسلام یہی ہے کہ اندر والے شیطان کو پکڑ کے اس کو مسلمان بنائے۔ اب ہم نے اپنی شکلوں کو، اپنے داڑھیوں کو مسلمان بنایا ہے، اندر شیطان جو بیٹھا ہے اس کو چھیڑا ہی نہیں۔ اصل اسلام وہی ہے کہ اندر والے شیطان کو پکڑ کے مسلمان بنائے۔ یہ جو آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس کی جو تفاسیر ہیں وہ مختلف ہیں۔ ظاہری شریعت کی تفسیر کچھ اور ہے، اور طریقت کی تفسیر کچھ اور ہے، ہر علم کے اعتبار سے بدل جاتی ہے، لیکن جو عموماً اس کا مطلب اخذ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان نے مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے، یہ ہے۔ مومن کے نفس کو بھی موت آئے گی۔ مومن کے نفس کو، اچھا جب نفس پاک ہو جاتا ہے تو یہ اس کی شکل آپ کے جسم جیسی ہو جاتی ہے۔ اب اس کے پاک کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی طرف سے جو شیطانی ہے وہ ختم ہو جائے گی، ناپاکی نہیں رہے گی۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب یہ نفس پاک ہو گیا تو یہ آپ مر گئے، آپ کی روح اوپر چلی گئی، یہ نفس آپ کا قبر میں بیٹھ کے نمازیں پڑھتا رہے گا، تلاوت کرتا رہے گا، اور یوم محشر تک کرتا رہے گا، تو اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ تمہاری روح کو ملے گا نا۔ اور اگر تم نے اپنے دل کو بھی پاک کر لیا تو وہ قلب بھی، اس کے اندر سے بھی فرشتہ نکلتا ہے، لطیفہ قلب اس کو کہتے ہیں، وہ بھی قبر میں بیٹھ کے نمازیں پڑھتا رہے گا، ذکر کرتا رہے گا۔ تبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قبروں میں بزرگ زندہ ہیں، بزرگ کی روح تو اوپر چلی گئی، وہ جو قبروں میں ہے وہ کیا ہے پھر؟ وہ قبروں میں یہی چیزیں ہیں نا، کوئی لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، انہی کے جثے اور نفس کے جثے ہیں نا۔ حضور پاک شب معراج میں گئے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے برابر سے گزرے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، فوراً اوپر پہنچے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی موجود ہیں۔ اب یہ جو آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو مر گئے سو مر گئے، ان قبروں میں کیا رکھا ہے؟ بالکل، جو مر گیا وہ مر گیا، ان کی قبروں میں کچھ نہیں ہے۔
لیکن مرنے سے پہلے جس نے اپنا اندر بیدار کر لیا وہ تو قبروں میں بھی زندہ ہے نا، ان کی روح اوپر چلی گئی عالم برزخ میں، اور یہ جو چیزیں تھیں ان کی، یہ قبر میں ولی بن کے بیٹھی ہوئی ہیں، لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں۔ ہاں، مومن کے نفس کو بھی موت آئے گی، پھر یوم محشر وغیرہ جب ہو جائے گا، حساب کتاب وغیرہ ہو جائے گا، پھر وہ سور پھونکا جائے گا، یہ نفس جتنے بھی ہیں یہ سب مر جائیں گے۔ پھر جنت میں بھیجنے سے کے وقت اللہ تعالیٰ مومنوں کو نئے جسم دے گا اور نئے نفس بھی دے گا، وہ نفس نفس قدسی کہلائیں گے، یعنی پاک ہوں گے وہ۔ نفس قدسی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ قدس جو لفظ ہے نا، اس کا جو اصل معنی ہے وہ ہے رب کی حمد کرنا۔ تو نفس قدسی کا مطلب ہو گیا اللہ اللہ کرنے والے نفس دیے جائیں گے، شیطانی کرنے والے نہیں، وہ نفس جو اللہ اللہ کرتے ہوں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوں گے، وہ نفس۔ جتنا مرضی ہے ظاہر میں نماز قرآن پڑھ لو، یہ نفس پاک نہیں ہوتا۔ اگر یہ قرآن اور حدیث پڑھنے سے نفس پاک ہوتا تو یہ مسجدوں میں مولوی لونڈے بازی کیوں کرتے؟ کیوں جی؟ ہم سمجھتے یہی، ارے جی قرآن پڑھ رہا ہے یہ تو پاک ہو گیا ہوگا۔ قرآن پڑھنے سے پاکی آتی ہے، لیکن جن چیزوں کو قرآن پڑھنا ہے وہ پڑھ ہی نہیں رہی نا۔ قرآن اگر دل پڑھے گا تو پاکی آئے گی نا، قرآن اگر نفس پڑھے گا تو پاکی آئے گی نا۔ تم تو زبان سے پڑھ رہے ہو نا، کیوں جی؟ اب اوپر تو جسم تمہارا نہیں جائے گا، اوپر تو روح نے جانا ہے، اور ساری زندگی تم نے نمازیں کلمے پڑھے اس زبان سے، یہ زبان یہیں دفن ہو گئی، روح کو کچھ سکھایا نہیں تو روح تو جاہل جائے گی نا اوپر۔ کامیاب وہی ہوگا نا جس نے اپنی زندگی میں ان روحوں کو اللہ اللہ کرنا سکھا دیا، پھر جسم نیچے رہ بھی گیا، وہ روح جو اوپر گئی ہے وہ تو اللہ اللہ کرنا سیکھ گئی نا۔ اور جو یہ کہا کہ جنت میں داخلے کے وقت کلمہ شرط ہے، جس زبان سے تم کلمہ پڑھتے ہو وہ تو یہیں دفن ہو جائے گا، تو ادھر کیسے پڑھو گے؟ ادھر تو وہ کلمہ وہی روح پڑھے گی نا جس نے اس زندگی میں سیکھ لیا، جو یہاں اندھا وہ وہاں بھی اندھا، جو یہاں گونگا وہ وہاں بھی گونگا۔ اس وقت وہی روحیں کلمہ پڑھ سکیں گی جنہوں نے اس دنیا میں اپنی روحوں کو کلمہ پڑھنا سکھا دیا تھا۔ Bringing light, love, and peace in your life.